حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ثلاث منجیات، تین چیزیں ہیں جو نجات دینے والی، جو شخص ان تین چیزوں کو اپنائے گا وہ نجات پائے گا۔ پہلی چیز خشیت اللہ تعالیٰ فی السر والعلانیہ، اللہ سے ڈرنا، چاہے وہ تم لوگوں کے سامنے ہو چاہے تم پوشیدہ بیٹھے ہوئے ہو، سر و اعلان میں، مخفی اور ظاہر، ہر صورت میں اللہ کا ڈر۔ والعدل فی الرضا والغضب، اور غصے میں اور خوشی کے موقع پہ عدل و انصاف کرنا، کسی موقع پہ بھی عدل کا دامن نہ چھوڑنا۔ کسی شخص پہ غصہ ہے اور آپ جو ہیں وہ پرے پنچایت کے اندر 5 بنا دیے گئے ہیں تو آپ اس کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں تو یہ غضب کی وجہ سے آپ نے عدل کو چھوڑا۔ اور کوئی شخص آپ کا بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے اور آپ نے اس کی محبت کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا تو یہ بھی جو ہے وہ زیادتی ہے۔ خوشی ہو غم ہو، کسی پہ غصہ ہو کسی پہ خوشی ہو، ہر صورت کے اندر عدل کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ اور حضور علیہ السلام نے اس بات کو اس انداز کے ساتھ اپنے دین میں جاری کیا۔ ایک قبیلے کی خاتون جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کر لی۔ لوگوں نے کہا نیا نیا اسلام لایا یہ قبیلہ، تو اگر اس خاتون کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تو کہیں یہ اسلام سے منحرف ہی نہ ہو جائیں۔ تو حضور کی خدمت کے اندر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے انہوں نے عرض کی کہ حضور ذرا ان کے لیے تھوڑی سی نرمی کر لی جائے، رخصت دے دی جائے۔ اور صحابہ جو کچھ کہہ رہے تھے ایک اچھے جذبے سے کہہ رہے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال لوگوں کو منادی کر دو اور ممبر بچھا دو۔ ممبر بچھ گیا، منادی کر دی گئی، لوگ جمع ہو گئے۔ فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی اہم شخص گناہ کرتا تو اس سے نرمی کر لی جاتی اس پر، اور جب کوئی غریب آدمی کوئی گناہ کرتا تو اس پر سزا نافذ کر دی جاتی۔ فرمایا میری شریعت میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ حضور نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطع محمد یدہا، کہا یہ تو فاطمہ قبیلہ اسود کی بیٹی ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عدل و انصاف اور ضابطوں کی پابندی کا حکم دیا۔ والقسط فی الفقر والغنا، اور تیسری بات کہ فقر ہو یا غنا ہو دونوں صورتوں کے اندر میانہ روی اختیار کرنا۔ یہ تین چیزیں جس کے پاس ہوں، حضور فرمایا کہ یہ تین چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، یہ دنیا اور آخرت کے اندر بندے کے لیے بہتری کی ضمانت ہے، اللہ سے ڈرے گا تو آخر ٹھیک ہو جائے گی۔ والعدل فی الرضا والغضب، اس سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بہتری پیدا ہوگی۔ والقصد فی الفقر والغنا، اور اس کے اندر انسان کی اپنی نجی اور خان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ جمال پیدا ہوگا، مشکل میں نہیں پڑے گا، ہر حالت کے اندر جو ہے وہ میانہ روی کو جو ہے وہ برقرار رکھے۔ تو ان تین فرامین کے اندر جو ہے وہ ہماری آخرت، ہماری معاشرت اور ہماری نجی زندگی، ان تینوں کے لیے روشنی موجود ہے، اور آخرت کی بہتری تو ساتھ ساتھ ہے ہی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی یہ روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ فہو منافق وان صام وصلی وحج واعتمر۔ حضور نے فرمایا جس میں تین چیزیں ہیں وہ پکا منافق ہے، اگرچہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے اور عمرے کو جائے، جو مرضی کرے، لیکن وہ منافق ہے۔ یہاں منافق اعتقادی مراد نہیں ہے، عملی نفاق مراد ہے۔ وقال انی مسلم، اور ساتھ یہ کہے بھی کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو حضور کا غلام ہوں، یہ کہتا بھی رہے اور نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی نہ چھوڑے، ہر سال عمرہ بھی کرے، لیکن فرمایا کہ تین اگر اس کے اندر چیزیں ہیں تو وہ منافق ہے۔ پہلی چیز اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے اور اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے ایک ایک میل دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور دوسری بات جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ توڑ دے، وعدہ خلاف کرے۔
وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، اور تیسری بات، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، امانت میں خیانت کرے، وعدہ خلافی کرے، اور بولے تو جھوٹ بولے۔ جس شخص میں یہ تین بری خصلتیں پائی جائیں، وہ روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اور بار بار اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ شخص منافق ہے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاث لا تؤخروہن، تین چیزوں کو کبھی بھی مؤخر نہ کرنا، تین چیزوں میں کبھی بھی دیر نہ کرنا۔ پہلی چیز الصلاۃ اذا اتت، جب نماز آ جائے تو فوراً ادا کر لو۔ والجنازۃ اذا حضرت، اور جب جنازہ حاضر ہو جائے تو فوراً نماز جنازہ پڑھ لی جائے۔ یہ میت کی تکریم ہے، میت کا اعزاز ہے کہ فوراً جنازہ پڑھا جائے۔ وہ وضو کر رہا ہے آدمی، وہ دور سے آ رہا ہے، کپڑا ہلایا جا رہا ہے کہ جلدی آ جا، اور میت جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، یہ جو ہے وہ اس کی تکریم کے برعکس بات ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ مشہور ہے کہ جو وضو جنازے کے لیے کیا جائے وہ جنازے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے، نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے۔ مسئلہ ٹھیک نہیں، اصل یوں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جنازے میں سوائے ولی میت اور امام جس نے جنازہ پڑھانا ہے، وہ بغیر وضو کے جنازہ نہیں پڑھ سکتا، دور بھی ہے تو وہ جا کے وضو کر کے آئے گا۔ لیکن جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے جنازے کا انتظار نہیں ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، تو وہ اگر باوضو نہیں ہیں اور پانی دور ہے، اگر وہ وضو کرنے گئے تو جنازہ نکل جائے گا تو وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو وہ تیمم ایک خاص وقت اور ضرورت کے لیے کیا گیا تھا، جو ہی جنازہ پڑا تو وہ تیمم ان کا ختم ہو جائے گا۔ تو وہ یہ ہے کہ وہ اس تیمم سے کوئی اور کام نہیں کر سکتے، اور اس کو یوں بنا لیا گیا کہ وضو والے جنازے والے وضو سے نماز نہیں ہوتی، جو وضو کیا جائے اس میں کوئی نہیں، جو تیمم وہ وقتی طور پہ کیا گیا تھا۔ اس لیے کہ جب جنازہ آ جائے تو اس کو رکھ کے اوروں کا انتظار کریں، یہ میت کے پروٹوکول، اس کی تکریم اور اس کے اعزاز کے خلاف ہے کہ اس کو رکھا جائے اور کسی اور کا انتظار کیا جائے، سارے آ کے اس کا انتظار کریں۔ یہ کیوں کسی کا انتظار کرے؟ تو جب جنازہ آ جائے تو پھر فوراً جنازہ پڑھ لینا چاہیے۔ بعض کا جو ٹائم دیا ہوا ہوتا ہے پڑھنے لگتا تو ایک بندہ بولتا جی ابھی وہ ٹھہرو ذرا 5 آدمی آ رہے ہیں، اور وہ امام ٹھہرتا تو پھر وہ دوبارہ شروع کرنے لگتا ہے، پھر ایک آواز دیتا وہ دیکھو جی ابھی کچھ لوگ وضو کر رہے ہیں، اور جو پہلے آئے ہیں وہ بیچارے جلدی میں ہوتے ہیں۔ بہرحال بعد میں آنے والے یا پہلے آنے والے وہ تو انتظار کر لیں گے۔ یہ میت کا پروٹوکول ہے کہ اس کے لیے کسی کا انتظار نہ کیا جائے، یہ اس کی تکریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرنے والے کو یہ تکریم دی ہے، اور تکریم کا عالم یہ دیکھیے کہ جنازے کو ایک آدمی بھی اپنی کمر پہ لاد کے لے جا سکتا تھا، لیکن 4 آدمیوں کو حکم دیا اور ان کو بھی کہا کہ کندھا بدلتے رہیں تاکہ مرنے والے کو تکریم ملتی رہے، اور بلکہ کہا زیادہ تیز بھی نہ چلنا، میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا بھی نہ لگ جائے۔ اور پھر یہ تعظیم اور یہ توقیر کہ امام وقت بھی ہو، امام کعبہ بھی ہو، وقت کا غوث بھی ہو، وہ بھی پیچھے کھڑا ہے اور لاش آگے پڑی ہوئی ہے۔ جنازے کو آگے رکھا گیا، یہ اس کا پروٹوکول ہے، یہ اس کا اعزاز ہے، یہ اس کی تکریم ہے۔ تو دوسری بات، جب جنازہ آ جائے تو پھر جو ہے اس میں جلدی کی جائے، تاخیر نہ کی جائے۔ وَالْأَيِّمُ اذا وجدت کفواً، اور جب بیٹی کے لیے معقول رشتہ مل جائے تو پھر اس کے نکاح کے اندر جو ہے وہ تاخیر نہ کی جائے۔ یہ 6 سال 5 سال منگنیاں رہتی ہیں، نہیں، جب کوئی معقول رشتہ کف میں مل گیا تو پھر دیر نہ کی جائے، فوری نکاح کر دی جائے۔ آج ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا لیا ہے کہ نکاح جو ہیں وہ اتنے زیادہ تاخیر کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور اس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، ثلاث لا ترد الوسائد والدہن واللبن۔ حضور نے فرمایا کہ 3 چیزوں کو رد نہیں کیا جائے گا، 3 چیزوں کو رد نہیں کیا جائے گا، کوئی پیش کرے تو موڑا نہیں جائے گا۔ پہلے تکیہ، کوئی تکیہ کسی کو دے بیٹھتے ہوتے تو قبول کر لے۔ دوسری بات والدہن، اور کوئی تیل پیش کرے تو اس کو قبول کر لے، عطر وغیرہ یا کوئی تیل۔ واللبن، اور تیسرا دودھ، اگر دودھ پیش کیا جائے تو اس کو قبول کر لے۔ حضرت فضالہ بن
عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثلاث لا یجوز اللعب فیہن، تین چیزوں کے اندر کھیل کود نہیں ہے۔ ہنسی مزاح میں کوئی بات کہہ دیں آپ، لیکن تین چیزوں میں کھیل کود کا اعتبار نہیں ہوگا۔ الطلاق، پہلی چیز طلاق میں، ہنستے ہنستے مزاح میں طلاق دے دی ہو جائے گی۔ والنکاح، نکاح بھی اگر کھیل کود میں جو کر لیا تو وہ بھی ہو جائے گا۔ والعتق، اگر غلام کو مزاح کے طور پہ کہہ دیا کہ جا تو آزاد ہے تو وہ بھی آزاد ہو جائے گا۔ تو ان تین چیزوں کے اندر کھیل نہیں ہوگی، جو ہوگا وہ حقیقت ہوگا۔ حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ تعالی عونہم، تین لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ذمہ لیا ہوا ہے کہ ان کی مدد کرنی ہے۔ تین لوگوں کی مدد اللہ نے اپنے اوپر لازم کی ہوئی ہے۔ وہ تین لوگ کون سے ہیں؟ المجاہد فی سبیل اللہ، جو مجاہد اللہ کے راستے میں چلتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پہ اس کی مدد لے لیتا ہے، اس کی مدد اللہ کے ذمہ کرم پہ۔ دوسرا والمکاتب الذی یرید الادا، وہ غلام کہ جو اپنے آقا سے طے کر لے کہ میں زرے کتابت دے دیتا ہوں، تجھے پیسے دے دیتا ہوں تو تو مجھے آزاد کر دے، اور وہ کمائی کرے، محنت کرے، اللہ اس کے رزق میں برکت ڈالے گا کہ وہ اپنے مالک کو دے کر کے اپنی آزادی چالے۔ اور تیسرا شخص والناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا شادی شدہ شخص جو ارادہ کرے کہ اے اللہ میرا نکاح ہو گیا ہے، میں اپنی پاک دامنی پہ حرف نہیں آنے دوں گا، اپنی نظر کو بھٹکنے نہیں دوں گا، خیال کو بہکنے نہیں دوں گا، تو اگر وہ ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کے لیے اس امر کو آسان فرما دیتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، کہتے ہیں ثلاثۃ علی کثبان المسک یوم القیامہ یغبطہم الاولون والآخرون، تین لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن کستوری کے ٹبے پہ بیٹھے ہوں گے، کستوری کا ایک بہت بڑا ڈھیر ہوگا، اس کے اوپر بیٹھے ہوں گے، اور ان کو دیکھ کر جو گزرے ہوئے ہوں گے وہ بھی رشک کریں گے، جو بعد میں آنے والے ہوں گے وہ بھی رشک کریں گے کہ یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ شخص کون ہے؟ عبد ادى حق اللہ و حق موالی ہے، وہ غلام جس نے اپنے آقا کا بھی حق ادا کیا اور جس نے اپنے اللہ کا بھی حق ادا کیا۔ اللہ اکبر، دونوں کے حق ادا۔ حضرت رابعہ بصریہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، سارا دن اپنے مالک کی خدمت کرتی تھی اور رات ہو جاتی تو مصلی بچھا کے کہتی وہ میرا مجازی مالک تھا، اب میں حقیقی مالک کے حضور آنے لگی، ساری رات مصلی پہ گزارتی تھی، اور اللہ نے وہ درجہ عطا کیا حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہا کو کہ قیامت تک آنے والی عورتیں ان کے اس مقدر پہ ناز کرتی۔ اللہ اکبر، تیری غلامی پہ آزادیاں قربان۔ ایک شخص وہ وَرَجُلٌ يَؤُمُّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، اور وہ آدمی جو کسی قوم کی امامت کرتا ہے اور لوگ اس پہ راضی بھی ہیں، خوش بھی ہیں۔ امامت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک امامت صغرا، ایک امامت کبرا۔ یہ جو مصلی کی امامت ہے یہ امامت صغرا ہے، چھوٹی امامت، اور یہ جو تخت و تاج ہے، حکومت ہے، یہ امامت کبرا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو یہ بھی امامت ہے اور وہ بھی امامت ہے، تو وہ بھی امام ہوگا جو ملک کا سربراہ ہوگا، اور جو مصلی کے اوپر بیٹھتا ہے وہ بھی امام ہوگا۔ ان سے دونوں مراد ہے، جو آدمی اس انداز سے قوم کی امامت کرتا ہے کہ قوم اس پہ خوش بھی ہے، قوم اس پہ راضی بھی ہے، قیامت کے دن کستوری کے ٹبے پہ بیٹھا ہوگا، اور جس کو اس کے مقتدی گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، اور جس جو ہے وہ امام کو، امام وقت کو، جس حاکم کو اس کی رعایا ہے وہ برا کہتی ہیں، اور دعا مانگنی کہ یا اللہ اس کمینے سے جان ہی چھوٹ جائے، تو مجھے بتاؤ کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا اور کتنا رسوا ہوگا قیامت کے دن۔ تو جو شخص امامت کے مصلی پہ بیٹھا یا امامت کے تخت پہ بیٹھا، اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا، اور اس انداز سے اس نے اقتدار اور امامت کا حق نبھایا کہ اس کی قوم اس پہ راضی تھی، سارے اس کو دعائیں دیتے تھے،
نوشیروان نے عدل کیا، حضور علیہ السلام اس زمانے میں پیدا ہوئے اور حضور فرمایا کرتے تھے مجھے فخر ہے کہ میں عادل بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہوا ہوں، عادل بادشاہ کے زمانے میں